ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، حضرت امام محمد باقر شہر علم کے وارث بھی ہیں، باب علم کے وارث بھی ہیں، اور ایک میں عجیب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنا تاثر مجھے نہیں معلوم۔ حضرت باقر کا جو نام مبارک ہے وہ بظاہر جلالی ہے، باقر، اپنے معنی کے اعتبار سے بھی، اپنے صوتی آہنگ کے اعتبار سے بھی، لیکن سن کر یا بول کر ہمیشہ جمالی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے۔ کبھی یعنی وہ اس طرح کی ہیبت جو جلالی اسماء وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے ویسا نہیں تھا۔ تو یہاں اب جب محبت، عشق اور علم اور سارا کچھ جمع ہو چکا ہے، ساری نسبتیں اور فضائل جمع ہیں، تو آپ کی تعلیم و تربیت اور حصول علوم و فنون، کس طرح آپ کا فیضان جاری ہوا، اساتذہ، شیوخ، دور امامت، کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایک اپنا جو تاثر بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم حضرت امام باقر کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے القاب میں باقر کے ساتھ شاکر بھی شامل ہے، ہائے سبحان اللہ، آپ کے القاب میں ہادی بھی شامل ہے، اللہ اللہ، یہ دونوں آپ کے القاب میں آتا ہے۔ تو سراپا جمال، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں نا، شاکر وہی ہوگا جو سراپا تسلیم و رضا ہوگا، اور ہادی وہی ہوگا جس میں جلال و جمال کا اعتدال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اگر صرف جلال ہے تو پھر ہدایت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ بے شک۔ تو یہ جو باقر کہتے ہی جو تاثر ابھرتا ہے، اس تاثر جمال کے پیچھے حضرت امام باقر کی شخصیت کے یہ پہلو بھی ہیں، بے شک، اور آپ کے بڑے امتیازات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ائمہ اہل بیت میں سے امام باقر وہ امام ہیں، شاید واحد امام ہیں جی، جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے جن کا شجرہ نسب آپ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے امام جعفر الصادق ہیں تو ان کی والدہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے رسول اللہ کے دونوں نواسوں کی سبحان اللہ وراثت وہاں تک جمع پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب آپ کی تربیت کا ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی تربیت سیدنا امام زین العابدین کی آغوش میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا استاد اس زمانے میں کون ہوگا؟ کمال ہے، کیا بات کیا آپ نے۔ اور امام زین العابدین نے صرف تربیت نہیں فرمائی، اپنے سارے علوم منتقل کیے۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین کے انتقال کا وقت تھا تو انہوں نے حضرت امام باقر کو بلایا اور اپنی ساری کتابیں ان کے سپرد کی، سبحان اللہ، اور فرمایا جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی نگہداشت، پرورش، سرپرستی آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو علم ہے اسے آگے منتقل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کمال ہے۔ تو یہی سبب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے شہر کے بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین آپ کے حلقہ بگوش تھے، آپ سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ بلکہ اگر آپ تہذیب و تہذیب اور ہماری جو بڑی کتابیں ہیں رجال کی ان کو دیکھیں تو ہمیں آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے یہ حقیقت ملتی ہے کہ بڑے بڑی اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ اہل علم کو جی، ہم نے حضرت امام باقر کی مجلس کے علاوہ کسی مجلس میں اتنا عاجز نہیں دیکھا، کمال ہے، کمال ہے، اتنا سراپا انکسار نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کوئی کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کے پاس جاتا تو ایسے لگتا کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، پوری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت امام باقر یا اہل بیت کے دروازوں پہ کوئی نہ جائے، اور آپ کے علوم و فنون کا اور فیضان کا فروغ اور اجرا نہ ہو، باوجود اس کے جو پروانے تھے، جو پہچانتے تھے وہ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس میں ایک ڈبل وے میکنزم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنے بڑے مظالم کے پروسیس سے گزرنے کے باوجود اہل بیت اطہار نے فروغ علم اور اصلاح معاشرہ کو اپنی پرائرٹی سے نیچے نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ اہل بیت کا اتنا بڑا احسان ہے امت واہ واہ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے اس احسان کو کماؤ کو ابھی تک اپریشیٹ ہی نہیں صحیح کیا۔ فرما۔ اور دوسری بات، روشنی اور خوشبو کو کب روکا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں، لوگوں نے تو آنا ہی تھا۔ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب روشنی آ رہی ہے، آپ پاؤں رکھیں ذرا روشنی پہ، پاؤں کے نیچے صرف اندھیرا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان، روشنی پاؤں کے نیچے نہیں ہوگی۔ واہ واہ، آپ جتنا بھی روشنی کو دبائیں وہ نور دب نہیں سکتا۔ وہ علم، تقوی، زہد، روحانیت کی جو روشنی تھی اس نے پھیلنا ہی پھیلنا تھا، دن بھر کا سرور حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جو طریق تھا، جو اسلوب تھا امام پاک کے علم کو فروغ دینے کا، جبر کے اس ماحول کے اندر آپ نے قرآن و سنہ کی وہ تعبیر اور وہ تشریح کی جو درکار تھی۔ فتنوں کے اس دور کے اندر دیکھیں، آپ کے پاس ایک شخص پوچھنے کے لیے آیا کہ حضرت اللہ تو ماہ سے زیادہ، 70 ماہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ نے پہلے ہمیں گناہ کرنا لازم قرار دیا، بعد میں سزائیں بھی دی؟
آپ نے فرمایا تم نے جبر و قدر کو سمجھا نہیں. واہ. جبر اور قدر کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو علوم کی جہتیں ہیں ان سے شناسا امام باقر جیسی ہستی ہی ہو سکتی ہے, اور وہی پھر ہمیں ان علوم کی طرف ہماری پیش قدمی کو ممکن بنا سکتی ہے. سبحان اللہ.